بسم الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ وفاقی وزارت صحت کے حوالے سے اس وقت جو ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مشرف کی باقیات رجسٹرار فوزیہ مشتاق اور اس کی ماتحت اسٹیبلشمنٹ، جس میں یاسمین آزاد، آصف خٹک اور دیگر حضرات اور کونسل کے سابق نائب صدر فرید اللہ شاہ بھی شامل ہیں، انہوں نے لاکھوں روپے کی رشوت کے عوض سینکڑوں نجی نرسنگ اسکولوں کو ایفیلیشن دی۔ یہ ایک اتنا بڑا مبینہ اسکینڈل ہے کہ اس کی باقاعدہ تحقیقات بھی ہوئی اور ایوان کی مجلس قائمہ کمیٹی نے بھی اس کا نوٹس لیا، FIA کی جانب سے اس کی تحقیقات بھی ہوئی، اور اس ساری صورتحال کے پس منظر میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی گئی ہے، اور اب تک نہ تو ان اسکولوں کو ڈی رجسٹرڈ کیا گیا ہے اور نہ ان کو دوبارہ سے بحال کرنے کا کوئی معاملہ، بلکہ ایک مختصر سے پیریڈ میں عبدالقادر پٹیل صاحب نے کچھ اسکولوں کو آج بحال کر کے دوسرے ہی روز ان کی بحالی کا حکم نامہ واپس لے لیا تھا۔ یہ سارا وہ معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے ملک میں نرسنگ کی تعلیم و تربیت کا جنازہ نکل چکا ہے، اور جو عالمی سطح کے مطابق ہمارے ملک میں سالانہ نرسز کی گروتھ ہونی ہے وہ سب تتر بتر ہو چکی ہے، اور المیہ یہ ہے کہ اب تک اس حوالے سے 1 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل نے اس کے اوپر کوئی پالیسی بنانے کے بجائے اس کو ہیلڈ کر کے ایک عجیب سی صورتحال پیدا کر رکھی ہے، جس کے نتیجے میں نرسنگ کی تعلیم و تربیتی سفر نہیں کر رہی ہے، بلکہ نرسنگ مافیا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں مشرف کی باقیات وہ دوبارہ نرسنگ کونسل کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جب نئے ترمیمی بل کے تحت پاکستان نرسنگ مڈوائفری کونسل کی تشکیل عمل میں آ چکی ہے، تو ان ریٹائر کرپشن زدہ لوگوں کو نکال کر باہر کر کے صاف شفاف طریقے سے ریکروٹمنٹ کے ذریعے ان اسامیوں کو پر کیا جانا چاہیے تھا، جو تاحال پر نہیں ہوئی ہیں۔ اور یاسمین آزاد کے بارے میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یاسمین آزاد جو ہے وہ نرسنگ کونسل میں اس وقت شہباز شریف سے زیادہ با اختیار ہے، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی کھلم کھلا توہین کی یہ تصویر نہ جانے کون کون سے اثر و رسوخ استعمال کر کے پولی کلینک میں اپنی اصل سیٹ کے اوپر واپس جانے کے بجائے اس کا کیا ذاتی انٹرسٹ ہے کہ یہ تاحال نرسنگ کونسل کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد اب آپ آ جائیے محکمہ صحت سندھ کی جانب۔ محکمہ صحت سندھ کے حوالے سے وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو کی جانب سے اسمبلی کی فلور پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہم نے بہت ساری مدوں کے اندر نئے مالی بجٹ کے اندر رقم میں اضافہ کیا ہے۔ بالکل یہ بات درست ہے کہ رقم میں اضافہ کیا گیا ہے، لیکن اسی بجٹ اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے آپ سے یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ ایڈز کنٹرول پروجیکٹ میں آپ نے رقم میں اضافہ کیا
لیکن ایڈز جیسی مہلک بیماری کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ رہی ہے۔ تو آپ نے جو اضافی رقم اس مہلک مرض کو روکنے کے لیے مختص کی ہے، اس کا نتیجہ تو صفر ہے، اور خاص طور کے اوپر پورے صوبہ سندھ میں بانی پاکستان پیپلز پارٹی قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کا آبائی ضلع لاڑکانہ ایڈز جیسی مہلک بیماری کی زد میں نہیں لپیٹ میں ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی بچوں میں ایڈز کے پھیلاؤ کا جو ذمہ دار افسر ڈاکٹر سکندر علی میمن ہے، جس کے اوپر موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی بہت سنجیدہ نوٹس لیا تھا، اور پھر وہاں سے ڈاکٹر سکندر علی میمن کو ہٹایا گیا تھا۔ اب نہ جانے ڈاکٹر سکندر علی میمن میں وہ کون سی خوبیاں اور اہلیت کا معیار آ گیا ہے کہ انہیں سپریم کورٹ کے حکم کے برعکس بچوں کے حفاظتی ٹیکہ جات کی مہم کا پروجیکٹ ڈائریکٹر گریڈ 20 کی سیٹ کے اوپر 19 کا جونیئر افسر کو ان کو لگا کر، کیا محکمہ صحت سندھ مستقبل قریب میں بچوں کی حفاظتی ٹیکہ جات کی مہم کا بھی بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے؟ یہ سوال جو ہے محکمہ صحت کے ارباب اختیار کے لیے ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ابھی حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق تاحال وفاق کا اسپتال ہے، اور بغیر کسی قانونی جواز کے اسے محکمہ صحت سندھ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ کبھی یہ سننے میں آتا ہے کہ وہ 25 سالہ ٹھیکے کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے۔ یہ تو ایک ایسی تفصیل ہے کہ انشاءاللہ العزیز میں کسی ہیلتھ ڈائری میں اس کے اوپر تفصیلی بات چیت کروں گا، لیکن یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی چند ماہ پہلے ہی ایک افسر نے اپنا حق لینے کے لیے خودکشی جیسا انتہائی اقدام کیا، جس کی بنا پر محکمہ صحت سندھ نے جو کچھ اس کے رد عمل میں کیا وہ بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ نہ صرف اس افسر کو خلاف قانون گریڈ 19 کے افسر کو گریڈ 20 کی سینئر اسامی کے اوپر MS سندھ گورنمنٹ اسپتال نیو کراچی بنا دیا گیا، اور ابھی گزشتہ ہفتے اسی طرح سے ایک نرس کی شکایت کے اوپر ایک جتھا چلا گیا جنا اسپتال سے، اور اس نے سیکریٹریٹ صحت کے دفتر میں جا کر اس جتھے نے شور شرابے کی بنیاد پر ایک سینئر کلرک شکیل کو آنے واحد میں سسپینڈ کروا دیا۔ میں یہاں یہ پوچھنا چاہتا ہوں محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار سے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے، یعنی لوگوں کو اپنا حق لینے کے لیے خودکشی جیسا غیر قانونی اقدام پر خودکشی کرنے والے ڈاکٹر کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے بجائے اسے نواز دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے نرسوں کے ایک جتھا جب آپ کے دفتر میں آ جائے اور بلا جواز جھوٹی شکایت کے اوپر آپ اپنے سینئر کلر کو بغیر کسی قاعدے قانون کی کارروائی کے اسے معطل کر دیں، تو یہ سراسر وہ زیادتی ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ یہ کیا گورننس ہے آپ کی کہ کوئی بھی چلتا پھرتا آدمی ایک جتھا لے کر آپ کے دفتر میں گھس جائے اور شور شرابہ کرنے کے بعد وہ اپنے ناجائز مطالبات وہاں سے تسلیم کروا کر چلا جائے؟ حالانکہ جس جتھے نے یہ پریشر ڈیولپ کیا ہے اس کے بارے میں بھی میں کافی تفصیلی بات کر سکتا ہوں۔ اس کو لیڈ کر رہے تھے جناب اعجاز کلیری صاحب۔ اعجاز کلیری صاحب ایک خود ساختہ نرسوں کے لیڈر ہیں، اور جس طریقے سے وہ وکٹ کی دونوں جانب کھیلتے ہیں وہ بھی کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ وہ سرکاری ملازمت میں ہوتے ہوئے باقاعدہ نرسنگ اسکولوں کے بزنس کے اندر ملوث ہے۔ ان کے خلاف جو حکومت کو کارروائی کرنی چاہیے تو ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے ان کی قیادت میں آنے والے جتھے کے شور شرابے کی بنیاد کے اوپر ایک فرشناس
سینئر کلر کو معطل کیا جانا یہ محکمہ صحت سندھ کی نہایت کمزوری کی وہ واضح دلیل ہے کہ جو کہ محکمہ صحت سندھ کی وزیر صحت کے لیے بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ کی رٹ کہاں ہے، آپ کا ڈپارٹمنٹ کس قانون کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ہیلتھ ڈائری کا وقت ختم ہوا۔ اس حوالے سے جے پی ایم سی کے حوالے سے جو کچھ جے پی ایم سی میں ہو رہا ہے حکومت سندھ کی چھتری کے نیچے، وہ بھی میں انشاءاللہ العزیز یومیہ جو روزانہ خصوصی رپورٹ ہوتی ہے آپ کو میں اس سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔